السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے۔ اس دعا استخارہ کو آگے اور سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم اس کو یاد کر سکیں، اور ہمارے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ چلیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے خیر کا، اور تیرے علم کے ذریعے، تیرے علم کے سبب اور تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتی ہوں۔ اس کے بعد ہے وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ۔ اچھا دیکھیں، واو کے اوپر زبر جہاں کہیں بھی آتا ہے تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں کہ واو کے اوپر جب زبر آتا ہے تو قرآن کریم میں یا جب بھی کہیں عربی میں، تو گرامیٹیکل سینس سے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اور 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ کہیں پر کچھ چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن سمجھے 70% یا 60% وہ اور مان لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وَتَعْلَمُ وَلَا وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، وَأَسْأَلُكَ کا میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی تجھ سے، آپ یعنی ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، یعنی ہم مخاطب ہوتے ہیں سب سامنے والے سے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسألُکَ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَأَسْأَلُكَ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، من فضلک تیرے فضل کا، ٹھیک ہے۔ فضل آسان ہو گیا، کا ملایا تیرے فضل کا، من فضلک تیرے فضل کا، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ تیرے اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، یعنی اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے فضل کا، العظیم جو بہت ہی بڑا ہے، عظیم فضل کا، جو فضل عظیم کا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہے فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ فَإِنَّكَ فا کا مطلب ہوتا ہے پس تو، مطلب کہیں پر پس بھی آتا ہے، کہیں تو بھی آتا ہے، یعنی کہ ہم سوال اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بس فَإِنَّكَ بے شک تو ہی، تقدر جانتا ہے، ولا مطلب تقدر بے شک تو ہی اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، ولا اور نہیں، اقدر میں قدرت رکھتا، یعنی مطلب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سے خیر طلب کر رہی ہوں، یا اللہ میں تیرے سے تیرے علم کے جو ہے سبب میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ تیرا فضل مانگ رہی ہوں، تو جانتا ہے فضل عظیم کیا ہے، مجھے فضل عظیم عطا کر۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل بے یار و مددگار سامنے آ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے، ہم بالکل زیر ہیں تیرے سامنے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کہ بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، مجھے تو نے قدرت اتنی عطائی دی ہے کہ میں ہر بات پہ قدرت نہیں رکھتا ہوں، بے شک تو ہی ہر بات پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو میرے رب میرے لیے جو خیر ہے مجھ تک وہ پہنچا دے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ہم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، کہ اور تعلم بے شک تو ہی جانتا ہے، جو بھی معاملات ہیں تو ہی جانتا ہے، ولا علم اور ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا وہ معاملات جو کہ میرے ساتھ ہونے والے ہیں، جو میرے لیے خیر کہاں سے ہے میں نہیں جانتا، لیکن تیرے علم میں سب ہے یا رب، تو ہمیں اس تک پہنچا دے جو ہمارے لیے اس کام میں بہتر ہو۔ تو اتنے جامع الفاظ، لیکن بالکل کھلے ہوئے الفاظ ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آسانی سے آ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم بالکل بے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بالکل بے بس ہیں، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے کام میں خیر ہے اللہ تعالیٰ وہ تو جانتا ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے، تو اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس سے سوال کرتے ہیں فضل عظیم کا، بس تو دے دے۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، وَأَنْتَ اور بے شک تو ہی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی اور تو ہی علام الغیوب، ساری
جو غیب ہے نا اس کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، یعنی سب سے بہترین جاننے والا ہے باتوں کو خوب، تمام جتنی باتیں پوشیدہ ہیں ان سب کو جاننے والا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ہم نہیں جانتے باتوں کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم سے کیا چھپا ہوا ہے، لیکن تو جانتا ہے، ہر اس بات کو جانتا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، ہر غیب کا علم ہے تجھے۔ تو میرے رب تو ہمارے لیے اس کام میں بہتر کر دے۔ تو اپنے ان الفاظوں کو جب یاد کریں تو ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھیں، جب ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو ہمارے ذہن میں وہ الفاظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کا ہم دیکھیں کتنے زبردست الفاظ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل زیر ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تو کوئی قدرت نہیں ہے، تیری قدرت ہے اللہ تعالیٰ، میرے تو پاس تو کوئی علم نہیں ہے، تیرا علم ہے، یا اللہ تو تو جاننے والا ہے، تو تو جاننے والا ہے کہ غیب میں کیا چھپا ہے، یا اللہ اگر ہمارے اس کام میں خیر ہے تو مجھے اس کام میں آگے بڑھا دے، اور اگر میرے کام میں خیر نہیں ہے تو میرا دل اس کی طرف سے ہٹا دے۔ تو اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ یاد ہو جائے گی آسانی سے، اور یاد کرنے میں کچھ بھی مشکلات آ رہی ہوں تو پھر اپنے ٹیچر سے رابطہ کیجیے گا، اگر ٹیچر سے نہ ہو پائے تو اپنی کوآرڈینیٹر سے، ورنہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔